محبت خوشی غمی میں بلوش شرکت، یہ آہستہ آہستہ اقدار اور ویلیوز ہماری ثقافت سے جدا ہو گئے ہیں۔ اور اب ہماری ثقافت نے کیا شکل اختیار کر لی ہے، شاعر کیا خوب کہتا ہے، گونگی ہو گئی ہے آج کوچ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا ہوں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا ہوں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے، کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا ہے رمضان کہتے کہتے، میری الماری میں گر سی اٹھی کتاب کا جو پوچھا، میں زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے، یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، گویا چپ ہو گیا مجھ کو کافر کہتے کہتے۔ عزیزان محترم، اس قوم لقمان خیل میں 47 دنوں میں نے کیا کیا دیکھا، ذرا بیان کرتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 10 محرم تک درزی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ 9 محرم کے لیے میرے برادران ایک ایسا جوڑا سلواتے ہیں کہ جس میں 6 انچ تک ان کا سینہ نظر آتا ہے۔ برادران کی کلائیاں گویا ایسی ہے کہ جیسے سنگر میز پر پڑا ہوا میرے چوڑیوں کا سٹینڈ ہو، کہ جس میں رنگ برنگی داغے نظر آتے ہیں، کہ جس میں 2-3 قسم کے چاندی کے کڑے نظر آتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میری بہنوں کے حجاب کیسے ہے، ایک ایسے 2 گز کا دوپٹہ ان کے سر پر ہے کہ جس میں 4 انگلیوں تک ان کے بال نظر آ رہے ہیں۔ ان کے بازو کیسے ہیں کہ آدھی کلائیاں ان کی عیاں ہیں۔ جراب کیسے پہنے ہوئے ہیں کہ وہ پردے کے بجائے پاؤں کو اور پرکشش بنا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یوم حسین یعنی 10 محرم کو کیا ہو رہا ہے۔ 10 محرم کو ذوالجناح کی زیارت کے لیے نماز قضا کی جا رہی ہے۔ اگر اس ماں کو یہ کہا جائے کہ آ جاؤ پہلے باجماعت نماز پڑھ لو، تو کہتی ہے کہ ذوالجناح زیارت برنا زیاشی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے سر سے چادر اتار کے 4 نامحرموں کے سامنے ذوالجناح کے پاؤں تلے بچھا دیتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جوان شب بیداری کر کے سینہ زانی کرتے ہیں، لیکن صبح اذان جب ہوتی ہے تو اس جوان کو نیند سلا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے اور کیا کیا نہیں دیکھا، بس شعر میں سمو کر آگے بڑھتی ہوں۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عزیزان محترم، سیمینار کا دوسرا جو حصہ ہے، یعنی اس یلغار کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، بس مجھ ناچیز کیا ذمہ داری بیان کرے گی، لیکن میرے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نورانی سامنے آتی ہے کہ تم 2 چیزوں کو تام کے رکھو، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ سامعین محترم، آقایان عزیز، قرآن ہمیں ثقافت سکھاتا ہے، رہنے سہنے کے اصول اور طریقے سکھاتا ہے۔ آیا وہ اسلام جو آپ کو واش روم جانے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ آپ پہلے کون سا پاؤں رکھیں، وہ اسلام آپ کو نہیں سکھاتا کہ آپ نے 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں؟ سورہ حجرات کی ٹوٹل 18 آیات میں اور آپ نے کبھی نہیں پڑھے، لیکن ہم BS کر رہے ہیں، ہم MPhil تک پہنچ گئے، لیکن اسی قرآن میں جس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے الماری میں گرد سے اٹھی کتاب کا جو پوچھا، میں واقعی حقیقتاً زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے، کہ سورہ حجرات کی 18 آیت مجھے پڑھنا ابھی تک نصیب نہیں ہوئے۔ عزیزان محترم، دوسرا راہ حل یعنی اہل بیت۔ آئیں چلیں جس شخصیت کے ایام میں اور آپ بنا رہے ہیں اس کی طرف ہی ایک نظر کر لیتے ہیں، جو قبلہ شعور ہے، جو موہم آگاہی ہے، جو درس گاہ ہے، اس کی طرف روح کرتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ ہمارے امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد خود ہی بتا دیا کہ انما خرجت لطالبۃ الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ آقا حسین، آپ اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کون سا میتھڈ یوز کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اسلحہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں تیر اور تلوار لے کر نکل رہا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اريد امر بالمعروف ونہی عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اصلاح چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک اور چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ جوانوں کی اور اس یلغار سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ اسوے ہیں۔ روح اللہ خمینی کہتے ہیں کہ خمینی نہ بنتا اگر وہ درس اخلاق نہ لیتا۔ ہمارے پاس آخر اسووں کی کون سی کمی ہے؟ علامہ محمد اقبال ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی سبق دیتا ہے ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ عزیزان محترم، کیا میرے اور آپ کے سامنے
کتابیں نہیں موجود ہیں، شہداء کی کتابیں، 400 کتاب روپے کی ایک شہید ابراہیم ہادی پڑھ لیجئے، اگر آپ کی زندگی نہیں بدل جائے تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم اسی مہینوں میں اور انہی دنوں میں اور اسی خدا کے گھر میں بیٹھ کر اپنے خدا سے یہ وعدہ کر لیں کہ اس کے بعد ہم قبلہ شعور یعنی امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنا رخ موڑ لیں گے، تو یقین کر لیجئے کہ پڑاؤ ایک ایسا گاؤں بن جائے گا کہ جس کے جوانوں کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں، کس کو معلوم ہے یہ راز کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔